بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سو جو لوگ مومن ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے. یضل به کثیرا گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بطیروں کو. ویہدی به کثیرا اور ہدایت کرتا ہے اس سے بطیروں کو. وما یضل به الا الفاسقین اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا. أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم فرمایا اور فساد کرتے ہیں ملک کے اندر زمین کے اندر. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی ہیں ٹوٹے والے اور خسارے والے لوگ. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو خوشخبری دی تھی ان کے ایمان اور جنت کی کچھ نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخالفین نے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر جو اعتراض کیا تھا اس میں بہت ہی حقیر و ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے جیسے مچھر مکھی وغیرہ. اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسے حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ آتا. کفار کا اعتراض اور سوال قرآن کریم کے اوپر ہے جنہوں نے قرآن کریم کو ماننے سے انکار کیا تھا. انہی لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس کلام کے اندر مکھی اور مچھر کی مثالیں بیان نہ کی جاتی. حالانکہ ان کی کم عقلی کی بات ہے اس کا جواب آگے آ رہا ہے. ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے ہیں. اللہ نے پھر جواب دیا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ مکھی اور مچھر کی مثالیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ تمہارا شرماتا نہیں ہے. تو اللہ نے پھر اپنے ہی الفاظ میں اور زبان میں جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کہ بیان کرتے ہیں کوئی مثال بھی خواہ مچھر کی ہو مکھی کی ہو کسی بھی چیز کی مثال. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ اگر مکھی اور مچھر سے بھی کوئی بڑھ کر کے یعنی ذلیل اور کمتر ہونے کی حیثیت سے اگر اس سے کوئی چھوٹی چیز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال بیان کرنے میں بھی نہیں شرماتا ہے. سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ وہ خوشی ہو تو
تو وہ تو یہی یقین کریں گے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال صحیح دی ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کا قرآن کریم کے اوپر یقین ہے اور قرآن کریم کو مانتے ہیں، یقین قرآن کریم کا ایک حرف بالکل صادق اور سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بیان کیا ہے، تو ایمان والے جو ہیں ان کو اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ نے مکھی کی مثال کو بیان کر دی، مچھر کی مثال کو بیان کر دی۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کو تو یقین ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے مثال بیان کی ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی بات سمجھانی رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کا مزاج یہ ہے، قرآن کریم وہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے کہ جس سے ہر ایک آدمی کی بات سمجھ لو، بات آ جائے، چاہے وہ جاہل ہو، عالم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو۔ پیچھے بھی اس طرح کی بات آئی تھی کہ قرآن کریم کا مزاج یہ ہے کہ قرآن کریم ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے کہ جس سے سامنے والا سن کر کے فوراً سمجھ جائے، اس کو قرآن کریم کو سمجھنے میں کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موقع کے مناسب الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، ہو چکے ہیں، سو چاہے کچھ بھی ہو، ان کے سامنے کچھ بھی بیان کیا جائے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ اس کا کون سا مطلب ہوگا، جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیق مثال سے گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں۔ اس مثال کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی اور مچھر کی مثالیں بیان کی ہیں، تو جو گمراہ لوگ ہیں، کفار ہیں، تو وہ تو اور زیادہ گمراہ ہوں گے کہ بتاؤ کیسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، مکھی اور مچھر کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا، کیونکہ جو بات اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، موقع کے مناسب اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ایمان والوں کو بات سمجھ میں آ گئی تو ظاہر بات ہے ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جو کافر ہوں گے، جو کسی چیز کا انکار کرنے والے ہوں گے، تو نکتہ چینی کریں گے ہی۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں کے اندر بھی، عام آدمیوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو تھوڑی بھی مخالفت ہوتی ہے تو اس کی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے، اور ایسی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے جو حقیقت میں غلطی نہیں ہوتی ہے، بس ٹوپا ٹاکی والا معاملہ رہتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ٹارچر کرنا چاہیے۔ وہ خواہ بلا وجہ ذرا سی باتوں پر، ایسے ہی کفار کا معاملہ ہے کہ ذرا سی باتوں کے اوپر اعتراض اور ان سے غصے میں آ جانا اور ان سے کفر و عناد کر لینا، یہی معاملہ ہے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اس آدمی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتا رہتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو پسند ہوتا ہے سب۔ ایسے ہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ کفار قرآن کریم کے متعلق جو بھی اعتراض ان کو ملتا تو ٹانگ کھینچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اپنی سی کوشش بہت کیا کرتے تھے وہ لوگ، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف نافرمان کو۔ اس ایسی مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، نافرمان لوگ ہیں، وہی لوگ ان باتوں کو سن کر کے اور نکتہ چینی کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، یعنی عہد ازل میں جس وعدے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں، سب ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جمع فرمایا تھا۔ دنیا کے اندر آنے والی تمام شکلوں اور تمام صورتوں اور تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہے، اور سب کے سب نے وہاں مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا تھا، جس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ اور جو لوگ الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں، اور قرآن کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو یہی ایسے لوگ ہیں، ایسے بدبخت یہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تعلقات کو توڑتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ان باتوں کو، معاہدوں کو توڑ جاتے ہیں۔ اس میں تمام تعلقات شرعیہ بھی داخل ہیں، خواہ تعلقات بندے سے متعلق ہوں اور خدا کے درمیان کے ہوں، جو اس کے اور اقربا اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں، اس کے عام اہل اسلام کے درمیان ہیں، اور جو عام انسانوں کے درمیان ہیں، اس تعلق میں سب کے سب تعلق آ گئے ہیں، اس لیے کہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی تعلق ہے، اللہ نے اس تعلق کو بھی برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور عام انسانوں میں رشتہ داروں سے متعلق جو تعلقات ہیں، اپنے اقربا اور رشتہ داروں سے بات بنا کر کے رکھنی چاہیے، کبھی رشتہ داری نہیں توڑنی چاہیے، وہ تعلقات بھی اس تعلق کے اندر، اس آیت کے اندر شامل ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ تبارک
ताल्लुकात को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, रिश्तेदारी बाकी नहीं रखते हैं, ऐसा वो अपने पास मिलते जुलते नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला से उनका मामला कटा हुआ है ही, अल्लाह तबारक व तआला से वो मामला नहीं रखते हैं और फसाद करते रहते हैं ज़मीन में। कुफ्र शिर्क खुद भी फसाद है और दूसरों पर जुल्म और नाहक शनासी और जो कुफ्र के लवाज़िम में से है वो भी इस फसाद में शामिल है। वो क्या करते थे, खुद तो एक कुफ्र जो काफिर का होना ये भी एक फसाद की बात है, और अपने आप तो फसादी थे ही, दूसरों को भी परेशान किया करते थे और दूसरों को भी वो कुफ्र की दावत दिया करते थे, नाहक लोगों को सताया करते थे, उनसे नाहक चार और न जाने क्या क्या हासिल किया करते थे। तो ये भी गोया कि अल्लाह तबारक ज़मीन के अंदर फसाद फैलाना है, इससे भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। बस ये लोग हैं पूरे फसारे में टोटने वाले कि दुनिया की राहत और आखिरत की नेमत सब हाथ से दे बैठे, क्योंकि हासिल की दुनियावी जिंदगी भी हमेशा तलखी रहती है। जो लोग कुरान करीम को मानने वाले नहीं है, उसका इनकार करने वाले हैं और काफिर हैं, तो यकीन उनकी जिंदगियों के अंदर कहीं भी और किसी भी तरह से कोई सुकून नहीं है। इसलिए अल्लाह ने खुद कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है कि जो लोग ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, अल्लाह के इसके साथ किए हुए वादों को पूरा नहीं करते, कुरान करीम की आयतों को पर एतराज करते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते, अल्लाह ने जिन ताल्लुकात को बाकी रखने का हुक्म दिया उन ताल्लुकात को बाकी नहीं रखते हैं, खुद अल्लाह के साथ ताल्लुक को बाकी नहीं रखते हैं, तो यकीनन अल्लाह और ज़मीन के अंदर फसाद फैलाते हैं, खुद तो काफिर हैं ही, दूसरों को भी परेशान करते हैं और ज़मीन में फसाद सा और लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के बारे में फरमाया है, उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग टोटे वाले हैं, यही लोग फसारे वाले हैं। ये लोग जितना चाहे लोगों को परेशान करें और अपने राहत और आराम तलाश करना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुफ्फार और काफिर जो होगा उसको कभी भी राहत और सुकून नहीं मिल सकता है। आप कभी भी किसी भी कितने भी बड़े और आला ओहदेदार से मिले, ये किसी भी कितने बड़े अफसर और आपको बज़ाहिर जिस हाथ में बोले कि हाँ यार ये आपकी बड़ी आराम और आसाइश की जिंदगी गुजार रहा होगा, आप उससे जरा करीब से उसके दिल की बात पूछे कि भाई राहत सुकून जिंदगी के अंदर है नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। काफिर को कभी भी राहत और कल्ब में सुकून हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बयान किया है दिलों के सुकून के वास्ते। अल्लाह ने खुद कुरान करीम के अंदर कहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये सुन लो तुम्हारे कुलूब का जो सुकून है और जो तुम्हारे दिलों को तसल्ली मिल सकती है वो किससे, अल्लाह के जिक्र मिल सकती है। और काफिर अल्लाह का जिक्र करता नहीं है, वो तो अपने भगवानों को पूजता है, मूर्तियों की पूजा करता है, तो पत्थरों को पूजने से दिल को कभी सुकून हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने उसूल और कायदा बयान कर दिया है कि दिलों को सुकून जो मिल सकता है वो अल्लाह के जिक्र से मिल सकता है और अल्लाह का जिक्र काफिर के पास में है नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया, उलाइका हुमुल खासिरून, वो लोग टोटे वाले हैं। किस एतबार से, दुनिया में राहत आराम चैन सुकून उनका बिल्कुल छिप जाता है। ठीक इसी तरह से वो दुनिया के अंदर तो टोटे और फसाने वाले हैं ही, आखिरत के अंदर भी वो टोटे और फसाने वाले हैं। इसलिए कि जब वो ईमान न लाए, अमल सालेह न किए तो कहाँ जाएंगे, जन्नत में तो जाएंगे नहीं। इसलिए कि वो अल्लाह के रिश्तेदार तो नहीं है कि चलो रियायतों को माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाएगा हर गुनाह, लेकिन शिर्क माफ नहीं है। और वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा गुनाह और सबसे अहम गुनाह उनका यही है कि वो शिर्क लाज़िम थे, शिर्क करते हैं। बहुत से काफिर आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वो बहुत अच्छे और नेक काम करते हैं, लेकिन उनके पास ईमान की दौलत नहीं होती है। इसलिए वो अच्छे कामों का करना उसके वास्ते ये नहीं कि उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, और वो गलत काम करे लेकिन ईमान की दौलत से वो सरफराज हो, अल्लाह सब माफ फरमा देंगे। लेकिन बस जब किसी आदमी के पास पासपोर्ट और वीज़ा ही ना हो तो मुल्क के अंदर उसको दुखूल नहीं दिया जाता है, और वहाँ की नेमतों से वो तभी फायदा उठा सकता है, तभी वो दूसरे मुल्क के अंदर दाखिल हो सकता है जब उसके पास पासपोर्ट और वीज़ा हो। तमाम आमाल की कबूलियत का दारोमदार जो है वो ईमान के ऊपर है। जब ईमान नहीं तो आमाल कभी कोई वज़न उसका नहीं होगा और उसके आमाल को भी कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए बहुत से काफिर आपको ऐसे मिलेंगे अच्छे काम करते हैं लेकिन ईमान की दौलत से सरफराज नहीं है, इसलिए उनका अच्छे काम करना कोई फायदे की बात नहीं है। बाकी अल्लाह का मामला है, अल्लाह अच्छे कामों पर उसको दुनिया के एतबार से उसको कोई अजर दे दे, आखिरत तो मिलने वाला है नहीं, तो बात तय है। दुनिया के एतबार से अल्लाह उसको कोई अजर दे दे वो बात अलग है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहानों का पालनहार है, अज़ल का परवरदिगार है।
کو کوئی دنیاوی اجر عطا فرما دے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ کبھی بھی سکون اور راحت نہیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ نہ تو دنیا کے اندر سکون سے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ان کا کچھ حصہ ہے، وہاں بھی پریشانی ہی پریشانی ہے اور یہاں بھی پریشانی ہی پریشانی ہے، تو یہ لوگ ٹوٹے اور خسارے والے ہیں۔ اچھا، ان آیات کا ربط کیا ہے پیچھے والی آیتوں سے، ان کا تعلق کیا ہے، ان آیات کے بعد ان آیتوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ چند آیات پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، پہلے صفحے کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اگر کسی کو کوئی شک ہے اس کے کلام الہی ہونے میں تو اس کی جیسی کوئی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کر کے پیش کرتے، جیسے ابھی ایک صفحہ پہلے بات آئی تھی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر کسی کو اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو اس کی جیسی کوئی چھوٹی سی صورت اس کی مثال بنا کر کے دکھلا دے۔ ان آیات کو منکرین قرآن کریم کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیقی جانوروں کی مثال بیان کی گئی ہے، ان کا جو ذکر آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے کلام کے عظمت کے خلاف ہے، مطلب ان کو فکر ہو رہی ہے، کفار کو فکر ہو رہی ہے کہ اللہ کے کلام کی مناسب بات نہیں ہے، یعنی کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے اور آپ کی اس کتاب کا مقام بہت اونچا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں اپنے انداز سے، کہنا تو دل سے وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے لیکن زبان سے نکل گیا کہ اللہ کے کلام کی عظمت کے خلاف یہ بات ہے، یعنی وہ اس کلام کو اعلیٰ اور رفع سمجھتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کے کلام کے خلاف یہ بات ہے، اس کے عظمت کے خلاف یہ بات ہے کہ مکھی اور مچھر جیسے مثال اس کے اندر بیان کی جائے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ تو وہ کہہ رہے ہیں جو کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں حقیر اور گھناؤنی چیزیں بیان نہ کی جاتی۔ ان کا اعتراض ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو مکھی اور مچھر جیسی چیزوں کی مثالیں بیان نہ کی جاتی، کیونکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو ذکر کرنے سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ بتاؤ کون محسوس کرتا ہے؟ خام کا گدھے بننے کی بات ہے اور بیوقوفی کی بات ہے۔ کوئی کتنا بڑا آدمی ہو دنیا کے اعتبار سے یا عالم ہو کتنے بڑا، کیا وہ کبھی مکھی کا نام لینے سے شرماتا ہے؟ مچھر کا نام لینے سے کبھی شرماتا ہے؟ پاگل پن کی بات، مطلب وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مکھی اور مچھر کا نام لینے سے شرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ان کی بے عقلی کی ہے، بتاؤ کون شرماتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ان کی یہ بات بالکل لغو اور بیکار اور غلط ہے، لیکن چونکہ پھر بھی انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسے حقیر چیز سے مثال دینا مقتضی حال کے مطابق اور عقل کی بات ہے، یعنی جس موقع سے جس چیز سے متعلق بات چل رہی ہو، جس حیثیت کی بات چل رہی ہو تو اسی حیثیت کا آدمی کو جواب بھی دینا چاہیے، اسی حیثیت کے الفاظ میں استعمال کرنا چاہیے۔ بھائی اگر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں، یہ بڑے آدمی ہیں، میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور ظاہری بات ہے بڑے تو ہیں ہی، میں ان سے اگر بات کروں تو میرا انداز بات کرنے کا نرم لہجہ ہو، محبت کے ساتھ اور مؤدبانہ الفاظ میں استعمال کروں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مقام یہی ہے، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، تو بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ بولنا چاہیے، ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اب اگر میں اپنے کسی طالب علم سے بولوں تو اس کو میں جی حضرت کر کے بولوں گا، اس کو تو کہہ کے جو طالب علم کا مقام ہو اسی حیثیت سے بولوں گا، تو جس حیثیت کی اور جس مقام پہ جس جگہ بات آتی ہے اسی حیثیت سے اسی مقام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ جہاں کہیں ضرورت پیش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اس دنیا کے بارے میں فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے یہ دنیا بالکل ذلیل ہے اور بہت چھوٹی سی چیز ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کرنے کے لیے مکھی کے پر کے مثال کا استعمال کیا کہ اس دنیا کی حیثیت مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ تو بتاؤ وہ کیا بیان کرتے؟ موقع اسی چیز کا تھا اور کوئی چھوٹی چیز ہے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے، کوئی اردو کی ایسی چیز ہے نہیں، تو اللہ جو موقع کے مناسب مثال بیان کرنی ہوتی ہے انہی الفاظ میں استعمال فرماتے ہیں۔ اس لیے ان کا اعتراض کرنا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ان چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، یہ بالکل غلط ہے، لغو بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو سوال ہی غلط ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اس کا نام لینے سے نہیں شرماتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے مخلوق ہیں اور یہ ہر وقت آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہیں، مکھی بھی لگتی رہتی ہیں، رات میں مچھر بھی آدمی کو پریشان کرنے لگتے ہیں، تو یہ تو آدمی کے ساتھ چیزیں لگی رہتی ہیں، تو
کوئی نہ ہی تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا ذکر کرنے سے نہ کوئی شرماتا ہے۔ دوسری بات اگر انہوں نے اعتراض کیا بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ موقع کے مناسب جو بات چل رہی ہو اس مقام کے حیثیت سے اس کی مثال بیان کرنا اور اس کو اسی کی زبان میں جواب دینا، یہ عقل مندی کی بات یہ ہے۔ اگر کوئی ہم سے سوال تو کر رہا ہے، مطلب ہم بات تو کر رہے ہیں جیسے میں نے ابھی مثال دی اپنے کسی چھوٹے سے بچے سے، اور بات کر رہے ہیں اس انداز سے کہ کوئی بہت بڑے حضرت جی سے ہم بات کر رہے ہوں جو ہماری بے عقلی کی بات ہوگی کہ نہیں، اس کو اس کے مقام اس کی حیثیت میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ ہاں بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بولتے ہیں اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ کیسے بولنا چاہیے۔ تو موقع کے مناسب بات کرنا یہ عقل کی بات ہوتی ہے، موقع کے خلاف بات دینا یہ بے عقلی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اللہ کو شرم نہیں آتی ہے، اللہ شرماتا نہیں ایسی مثال بیان کرنے سے، تو اللہ نے خود کہا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے مکھی و مچھر کی مثال بیان کرنے سے، یہاں تک کہ اللہ نہیں شرمائے گا کوئی اگر مکھی اور مچھر سے چھوٹی چیز ہو اگر اس کی بھی مثال بیان کرنی پڑے تو اللہ اس کی مثال بیان فرمائیں گے، اس لیے کہ اگر ضرورت پیش آ رہی ہے اس چیز کی تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان فرمائیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع کے مناسب اور جس چیز کی مثال بیان کرنی ہے، جس حیثیت کی مثال بیان کرنی ہے، اگر ان الفاظ کو استعمال نہ فرمائے تو پھر لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، آسان نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا مزاج یہ ہے کہ قرآن ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے، موقع کے مناسب ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے کہ جس سے ہر آدمی قرآن کریم کی بات کو، قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھ سکے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں موقع اور ضرورت پیش آئی کہ مکھی اور مچھر کی مثال بیان کی جائے تو وہاں مکھی اور مچھر کی مثال بیان کی ہے، اور اللہ کے سامنے میں شرم محسوس نہیں کی، اس لیے کہ اپنے بندوں کو اپنا کلام پہنچانا، اس کو سمجھانا مقصد ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فصاحت اور بلاغت والی بہت اونچے مقام کے عربی قرآن کریم کے اندر بیان کر دے تو امت کے واسطے سمجھنا مشکل ہو جاتا، پھر قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد ہی بہت ہو جاتا۔ بھئی قرآن اتارا گیا ہے لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کو اتارنے کے لیے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، پھر تو لوگوں کو پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا، تو قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بہت ہو جاتا جب لوگ ہی اس کو سمجھ پاتے۔ بہرحال یہ ان سب لوگوں کے دلوں میں اعتراضات پیدا ہوتے تھے جن کی قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی، اس لیے وہ ایسے بکبک اور بکواس کیا کرتے تھے۔ جب کوئی چیز آدمی کو نہیں ملتی ہے اور کسی چیز سے وہ بڑبڑایا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو وہ نہ جانے بس کیا کیا اس کے کام کھینچنے پر لگا رہتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا کمی نکالنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ ان کا اعتراض بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت میں بتلاتی ہے کہ ایسی مثالوں سے لوگوں میں ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ اس میں ایسی جو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس کی ایک حکمت یہ بھی، ایک جواب تو یہ جو بھی دیا ہے، دوسری حکمت اس بات کی ہے کہ اللہ جو مکھی اور مچھر کی مثالیں بیان کرتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس طرح کی باتیں اور نچلے درجے کی باتیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کریم کے ماننے والے کون ہیں، کون ہدایت پر ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی بات آئے گی اور جو شخص ہدایت پر ہوگا اس کو فوراً قبول کر لے گا، چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو۔ لیکن جو ہدایت پر نہیں ہوگا، جس کے اندر کفر کا دغدغہ ہوگا اور وہ کفر پر ہوگا تو یقیناً فوراً اس کے اندر سے آگ نکلے گی اور فوراً اس کے خلاف ایکشن لے گا۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون نا حق پر ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف سے آنے والی ہر بات اگر ہم یقیناً اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ہمارے شیخ ہیں اور ہم اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں، یقیناً واقعی محبت کرتے ہیں، ان کے پکے مرید ہیں، تو ہمارے شیخ کی طرف سے جو بھی ہمیں ہدایت کی جائے گی، جو بھی بات کی جائے گی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر ہمارے شیخ ہمیں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے آؤ، حالانکہ ہم ایک عالم اور مفتی ہیں، لیکن ہمارے شیخ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے آؤ، تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں تو ہم ان لوگوں کی جوتیاں سیدھی کریں گے، لیکن اگر ہم اپنے شیخ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ان کے حقیقی مرید نہیں ہیں، ان کے حقیقی متبع نہیں ہیں، تو شیخ
حقیقت میں شے کو ماننے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چھوٹی چیزوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں، تو لوگ جو یقیناً ایمان والے ہوں گے اور ہدایت پر ہوں گے اس چیز کو بھی قبول کریں گے، ان کو اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا، وہ فوراً اس بات کو کہ ہاں یقیناً اللہ نے جو مثال بیان فرمائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور موقع کے مناسب اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ اور جو ہدایت پر نہیں ہے، کافر ہیں، قرآن کریم کو ماننے والے نہیں ہیں، فوراً ان کو اشکال ہوگا، یہ بتاؤ کیسے ہے، کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کفر پر ہیں، عناد پر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، وہ اس سے اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہدایت پر ہیں ان کو دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور زیادہ یقین پختہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ کفر پر ہیں ان کے دماغ کے اندر، دلوں کے اندر کفر بڑھتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور نتیجتاً وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اور تعلقات اور روابط کو جن کو بیان کرنے کا، باقی رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ان کو بھی توڑ جاتے ہیں۔ بغوزۃ فما فوقہا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، پہلی آیت ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یہ لفظ اللہ نے جو استعمال کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ مچھر ہو، یہ سے بھی زیادہ، اس جگہ سے زیادہ مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ ہو۔ اگر اس سے بھی زیادہ حقیر کوئی چیز اور جس کی مثال بیان کرنے پڑے تو اللہ تعالیٰ شرم نہیں فرمائیں گے، اس کی بھی مثال بیان فرما دیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ آیا نا قرآن کریم کے اندر کہ بھائی قرآن کریم کا مطلب تو صرف لوگوں کو ہدایت پر لانا ہے، لیکن اللہ بیان فرما رہے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پر آتے ہیں۔ تو ہدایت پر آنا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، تو لوگ ہدایت پر آ رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو جو گمراہ کرنے کا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ٹھیک اسی طرح سے اس کا انکار کرنے والوں کے واسطے، اس کی مخالفت کرنے والوں کے واسطے وہ ذریعہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو بھی بیان کیا جائے گا وہ اور زیادہ اس سے گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی رہیں گی ان کے دل میں بغض اور حسد بڑھتا چلا جائے گا کہ اللہ یہ باتیں بیان کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ کوئی آدمی تقریر کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر میں تقریر کر رہا ہوں یا کوئی بھی آدمی میری جگہ تقریر کر رہا ہے، تو اب ایک آدمی یا تو اس آدمی کو تقریر کرنے والے کو مانتا ہی نہیں، اس کی حیثیت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، یا اگر سمجھتا ہے تو بہت تھوڑی سی، لیکن جب تقریر کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تو جس کے دل میں کوئی قدر اور کوئی محبت نہیں ہوتی ہے، دین کی باتوں کو سننا وہ پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کو من ہی من غصہ آتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ اور باتیں بیان کرتا رہتا ہے تو اس کو من ہی من اور زیادہ غصہ آتا رہتا ہے، تو اس کا تقریر کرنا گویا کہ اس کے غصے کو بھڑکانا ہوا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، وہ جو باتیں بیان کرتا جائے گا اس کے دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے، جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرماتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ایمان والے اور راہ ہدایت والوں کے دلوں میں اس کی محبت اور ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس سے جن کو غصہ آتا ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں، جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، ویسے ویسے جیسے جیسے اللہ بیان فرماتا ہے ان کا کفر اور بڑھتا جاتا ہے، ان کو اور حسد ہوتا ہے، اور جلن ہوتی ہے، تو وہ کفر کے اندر اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا، کہ اس کے ذریعے بہت سے لوگ تو ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو گمراہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کا حسد اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے ذریعے فرمایا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین جو ہے فسق کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی خروج کے آتے ہیں، یعنی نکلنے کے آتے ہیں، اور باہر نکل جانے کو ہی فسق کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہیہ سے نکل جانے کا نام کفر اور انکار بھی ہے، اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی آدمی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری سے نکل جاتا ہے۔ اس سے لفظ فاسق
مومن گناہگاروں کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق جو ہے اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی وسیع قرار دیا گیا ہے، یعنی کافر کی ایک چھوٹی قسم ہے، کافر کے قریب وہ آدمی ہو جاتا ہے جو فسق کرتا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے، یا چھوٹے چھوٹے گناہ جو کرتا رہتا ہے اور ان پر کرتا ہی رہے، ان کے اوپر اصرار کرتا رہے، اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ فاسق اس آدمی کو کہتے ہیں، ایک تو کافر کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ مومن کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، ایمان والے کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ وہ اس معنی کر کے اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثلا کوئی آدمی داڑھی کٹاتا ہے، کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کوئی آدمی زنا کرتا ہے، اس طرح کے گناہ کبیرہ جو ہے، کوئی آدمی کسی کا حق دباتا ہے، یہ سب کبیرہ گناہ جو ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، یہ سب کبیرہ گناہ کے اندر داخل ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی کبیرہ گناہ تو نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور جو باتیں میں نے بھی بتائی وہ سب کام وہ نہیں کرتا، ان سے بچتا ہے، حرام خوری نہیں کرتا ہے، کسی کا حق نہیں دباتا ہے، کسی کو سزاتا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا ہے، داڑھی نہیں کٹاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سب کام نہیں کرتا ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، سنتوں کو چھوڑتا رہتا ہے، اور کوئی اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو انجام دیتا رہتا ہے، اگر وہ ان کے اوپر مستقل اور دبان کے ساتھ لگا ہوا ہے، چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، تو چھوٹے گناہ بھی ایک دن کو بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ جب ان کے اوپر ان کو کرتے رہے تو ایک دن وہ کیا ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بن جاتے ہیں، اور وہ بھی فسق والے قسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس آدمی کو بھی فاسق کہلایا جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ کے کام کھلے عام کرتا ہے اور کرتا پھرتا رہتا ہے، تو اس آدمی کو کیا کہتے ہیں، جو علی الاعلان ان کاموں کو کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو علی الاعلان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جو داڑھی کٹائے، معاشرے میں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اس آدمی کو فسق نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو جو یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا، یہ بھی فسق ہے۔ اس فاسق کی گناہ بہت بڑی ہے۔ یقیناً اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقین کو گمراہ فرماتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کے ہمیں خیر بنانی چاہیے اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر مستقیم فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، آپ مومن بھلے ہی ہیں، ایمان آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اسلام کو صحیح ڈھنگ سے استعمال اور اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایمان ہو، کل بھی یہ بات آئی تھی، صرف ایمان ہو، اسلام آپ کی زندگی میں نہ ہو تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور ان گناہوں کی سزا بھگت کر کے کامیابی آپ کو مل سکتی ہے، تب آپ جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہ غیبت، چغلی اور حسد اور ایک دوسرے سے جلن، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی اور جھوٹ بولنا، یہ سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور مرد حضرات کو بھی، نوجوانوں کو بھی میری نصیحت ہے کہ داڑھی کٹانے، بری صحبتوں میں بیٹھنے اور جھوٹ بولنے سے، حرام کاری کرنے سے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر داخل ہے۔ اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، داڑھی رکھنے کا قصد کریں اور جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں، بری مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اصل چیز ہے آدمی اپنے آپ کو بری مجلسوں سے بچا لے اور بری جگہوں سے بچا لے، تو یقین خود بخود جب اس کو سوسائٹی اچھی ملے گی تو وہ سب کام اچھے کرنے لگے گا۔ اس لیے میری نصیحت نوجوانوں کو یہ ہے کہ وہ اچھی صحبت میں بیٹھا کرے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرے، بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، ان سب صحبتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ لو والی اور نوجوانوں کی جو مستی کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ بہت خراب ہے، بہت غلط ہے۔ اس کا ایک واقعہ کل ہی میرے سامنے آیا ہے کہ ایک لڑکا نوجوان مومن میرے پاس کل آیا تھا، وہ صاحب یہاں کے نہیں کہیں دوسری جگہ کے تھے، وہ لوگ، اس کا باپ اتنا پریشان، بہت زیادہ رو رہا ہے، لیکن اس رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بچے نے غلط سوسائٹی اختیار کی، غلط بچوں میں بیٹھا، شراب نوشی کی، ایک اپنی بیوی کو اس نے اس نشے کی حالت میں طلاق دی، ایک بچہ بھی ہے اس کے یہاں پہ، 3-4 سال کا بچہ ہے۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہوا، اور میں نے اس کو قبول کیا، میں نے اس سے قبول پایا کہ آپ غلط سوسائٹی بیٹھتے کہ جہاں میں غلط میں بیٹھتا ہوں، شراب آپ
نے شراب نوشی کی اور شراب پیے، اس شراب کے نشے میں بدبخت گھر گیا ہے، گھر جانے کے بعد اس نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی ہے، اور طلاق کا مسئلہ ہے اگر کوئی آدمی نشے کی حالت میں طلاق دے دے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی، اس کے گھر والے اس کو لے گئے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ بتاؤ اس بدبخت نے ایک گناہ کی وجہ سے، اس غلط سوسائٹی کی وجہ سے، اصل سبب ہے وہ غلط سوسائٹی، غلط لڑکوں میں بیٹھا، غلط لڑکوں نے اس کو غلط سیکھ دی، شراب پلائی، شراب کے نشے میں گھر پہنچا، گھر کو برباد کر لیا، اس معصوم زندگی کو اس نے برباد کر دیا، معصوم بچے کو اپنے سے دور کر لیا، اس پرائے جن کی زندگی کو اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اب وہ اپنے گھر پر چلی گئی۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ اپنے گھر تک کو آدمی برباد کر بیٹھا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہ، بھائی آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، اب آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ مجھے تو صبح میں پتہ چلا میرے ساتھ کیا کیا ہوا کہ آپ کو اس بات میں، بھائی آپ کو اس کام کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، آپ شراب پینے جا رہے تھے، غلط لڑکوں کے ساتھ تھے، آپ اپنے گھر میں پہنچے، گھر میں پہنچنے کے بعد جب آپ نشے میں ظاہر بات ہے تو کنٹرول نہیں ہوگا، لیکن جو شریعت کا حکم ہوا ہے وہ آپ کے اب درد سے، آپ کے رونے دھونے سے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو مسئلہ ہے شریعت کا وہ مسئلہ ہے، شریعت جو کہتے ہیں اس بات کو کہیں گے، ہم کوئی گنجائش کی شکل اب نہیں نکال سکتے، جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے ہم آپ کے اوپر ترس کھا جائیں، شریعت کے خلاف آپ کو حکم سنا دیں، ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ سب جو ہوا ہے غلط سوسائٹی کی وجہ سے۔ کاش کہ وہ لڑکا غلط لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھتا تو شراب پینے کی نوبت نہ آتی، اور شراب نہ پیتا تو گھر برباد ہونے کی نوبت نہ آتی۔ اس لیے نوجوانوں جو بھی ہے، 2 ہیں 4 ہیں جو بھی بیٹھے ہیں، میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط سوسائٹی سے بچائیے، دین کے کاموں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھیے۔ یقیناً اپنے آپ کو جب گناہوں سے بچائیں گے، غلط سوسائٹی سے بچائیں گے، تو آپ خود بخود اللہ کی طرف آنے والے اور اللہ کی طرف جھکنے والے بن جاؤ گے، اور نیک اعمال کی خود بخود توفیق ملنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں اور بہنوں کو بالخصوص نصیحت یہ ہے کہ 10 مرد اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں وہ تو خاموش بیٹھ سکتے ہیں، 2 عورتیں اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں، ویسے یہ بات بری سی لگے گی، لیکن معذرت کے ساتھ ماں اور بہنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ 2 عورتیں اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں تو وہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتی ہیں۔ اور عورتوں کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ بیٹھتی ہیں تو اپنی باتیں نہیں کرتی، گھر کی باتیں بہت مشکل کرتی ہیں، اور عورتیں ان باتوں کو چغلی نہیں سمجھتی ہیں۔ باتیں کیا کریں بیٹھ کے، اس کی بہو ایسی ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کی بہو تو یوں کہہ رہی تھی، اس کی گھر والی یوں کہہ رہی تھی، اس نے ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا، یہ سب باتیں بیٹھ کر کے ہوتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، لیکن جو بات ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ان سب چیزوں کو، دوسروں کی باتیں کرنے کو آپ اپنے چغلی نہیں سمجھتے ہیں۔ بھائی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا تو یہ بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے، اور آپ خود اس بات کو بیٹھ کر کے سوچیں۔ میرے اوپر غصہ ہونے سے پہلے آپ اس بات کو سوچیں کہ ہاں اپنے کاموں کو کرتی ہیں یا نہیں، اگر کرتی ہیں تو ان عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی دعا دیں کہ ہاں مفتی صاحب نے صحیح بات کی ہے، اور اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہاں الحمدللہ ہم ان چیزوں سے بات